عمران خان کا. تو اس میں واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ جو پنجاب اور آپ کی باقی صوبے ہیں انہوں نے اس لیے ریجیکٹ کیا ہے کیونکہ پاکستان میں کسی بھی شخص نے، کسی بھی گھر نے، جس کو یہ کہتے ہیں کہ عورتیں اور بچے نکلیں، انہوں نے عمران خان کو مہنگائی کی جو زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ وہ معاف نہیں کی، بے روزگاری کی زیادتی معاف نہیں کی. اور آہستہ آہستہ جیسے دن آ رہے ہیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو بے روزگاری اور مہنگائی ہے یہ دیدہ دانستہ عمران خان صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے، ان کے فیصلوں کی وجہ سے یہ امیر گھرانوں کو امیر ترین کرتے چلے گئے ہیں اور غریبوں کو تو تباہ و برباد کر دیا انہوں نے. اور اس میں واضح طور پر جو یہ تباہی مچائی ہے انہوں نے، اس کے جواب میں آج عوام نے سزا دی ہے عمران خان کو کہ تمہارے ڈھکوسلے، تمہارے جھوٹ، تمہارے یو ٹرن سن سن کر اور لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں. واضح طور پر پاکستان نے اس کی کال کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں نے یہ بھی جھوٹ جان لیا ہے کہ یہ جو کبھی بین الاقوامی سازش کا نام لیتا ہے، کبھی یہ کسی اور چیز کا سازش کا نام لیتا ہے، کبھی یہ الزام لگاتا ہے جیسے کل لگایا کہ میرے ساتھ دھوکے بڑے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوا. اصل بات یہ ہے جو انہوں نے آج سے چند دن پہلے کی کہ اگر ہم سڑکوں پہ نہ نکلے تو ہمارا احتساب شروع ہو جائے گا. تو احتساب کو تو روکنے کے لیے جو یہ خود لقب دیتے رہے ہیں وہ این آر او ہے. تو میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ ان جلسوں کے ذریعے، اس اٹیک آن اسلام آباد کے ذریعے یہ صرف این آر او چاہ رہا ہے. اور این آر او عمران خان تمہیں اب نہیں ملنا. این آر او یہ کس چیز سے چاہ رہا ہے؟ یہ این آر او چاہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن میں جو اس کا کیس پینڈنگ ہے وہ نہ چلے. یہ این آر او چاہ رہا ہے کہ جو کیسز اس کے نیب میں پھنسے ہوئے ہیں مختلف طریقوں، ہیلے بہانوں سے، وہ نہ چلیں. یہ اس بات کا این آر او چاہ رہا ہے کہ جو آنے والے دن ہے اس میں جو کرپشن کا اور تباہی کا بازار گرم کیا ہے، خاص طور پہ جو مقدمات اس کے خلاف مہنگائی کو بڑھانے کے اور واضح طور پہ اس کی اکنامک مس مینجمنٹ، معیشت کی تباہی کی وجہ سے جو پاکستان کو نقصانات ہوئے ہیں، وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ سیون ہو گئے ہیں، وہ دیدہ دانستہ ہوئے ہیں. اور یہ وہ ہیں جو کہ یہ خود بھی مان چکے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جب انہوں نے قسمیں کھائی کہ ہم پھانسی دے دیں گے اپنے آپ کو، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، تو اس وقت ان کو بین الاقوامی سازش نظر نہیں آئی؟ جب ان کی ساری کی ساری اکنامک پلان جو یہ عوام کو بیچتے رہے کہ میرے پاس بہت بڑی ٹیم ہے اور میں معیشت کو سیدھا کر دوں گا اور ایف بی آر کو سیدھا کر دوں گا، وہ تو سب ہوا کچھ نہیں. آخرکار کیا ہوا کہ یہ گھیس پھٹ گئے اور ان کو اپنا ہی فنانس منسٹر نکالنا پڑا اور پھر ایک مانگے کا فنانس منسٹر لا کر کے تو یہ چلے گئے آئی ایم ایف کے پاس. لیکن اس 9 مہینے میں جو انہوں نے الٹی سیدھی اقدامات دی ہے اس سے پاکستان کو اربوں خربوں روپے کا ہر سال نقصان ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پیسہ تو بہت سستا ہے اور انہوں نے جو مہنگا پیسہ لیا تھا اور پھر وہ کامیابی سے ہمکنار بھی نہیں کر سکے. آخرکار آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا چاہا لیکن وہ اربوں روپے ہر سال پاکستان کو قرض میں ٹھوک رہے ہیں. یہ جو قرض بڑھا ہے اس کی وجہ سے ڈالر پھسلا ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے، اس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھی ہے. کووڈ تو کہیں دور دور نہیں تھا اس وقت، اور کووڈ کا بھی آپ دیکھ لیں، انہوں نے ایک مہنگائی کا بازار گرم کیا کہ 426 ارب ڈالر جو ہیں وہ دے کر کے 676 سیٹھوں کو اور ڈالر کی ایک مصنوعی مانگ جو ہے پیدا کر دی جس سے ڈالر چھت پھاڑ کے تو چھت سے نکل گیا. یہ سب انہوں نے خود کیا ہے اور وہ غریبوں کے لیے کووڈ کا پیسہ تھا. تو یہ جو لانگ مارچ فیل ہوئی ہے یہ بری طرح فیل ہوئی ہے. یہ پاکستان کی عوام نے ان کو سزا دی ہے کہ جو ہماری زندگی اجیرن کر دی ہے تم نے، جو ہمارے چولہے ٹھنڈے کر دیے ہیں، جو مہنگائی کا طوفان آپ لے آئے اس ملک میں، سونامی کا نام تم لیتے تھے، یہ نہیں پتا تھا عوام کو یہ طوفان جو ہے مہنگائی کا آنا ہے. اور سب سے بڑی بات جو تم این آر او مانگ رہے ہو، تمہاری تو اپنی جو تم ڈھونگ رچاتے رہے ہو کہ سب کرپٹ ہیں، چور ہیں چور ہیں چور ہیں، تو شہزاد اکبر کو تم نے کیوں نکالا؟ کیا تمہیں یہ نہیں سمجھ آ گئی تھی کہ جتنے کیسز کا تم نے ڈھونگ رچایا ہوا تھا وہ سب کے سب کھوکھلے نکل رہے تھے؟ کیا تمہیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ جتنوں کی بیل کنفرم ہو گئی ہے باوجود اس کے کہ اس سے پہلے آرڈر تھا کہ صرف صحت یا کسی اور ایگزیجنسی کی بنیاد پر بیل ہو سکتی ہے نیب کے کیس سے، یہ کھوسا صاحب کا آرڈر تھا، اس کے باوجود تمام کو بیل کنفرم ہوگی؟ اس میں مفتاح صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، اس میں جتنے بھی آپ نام لے لیں پورے پاکستان مسلم لیگ نون کو جن کو تباہ و برباد کیا ان سب کی بیل کنفرم ہوگی، انکلوڈنگ سب سے بڑی جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ مریم نواز کی اور نواز شریف کی بیل جو ہے کنفرم ہو گئی تھی.
سو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب تمہارا جھوٹ تھا. سب سے بڑا جو نیشنل کرائم ایجنسی نے بین الاقوامی سطح پر جو بھی تمہارے پاس ثبوت ہے انہوں نے رد کر کے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اس میں کسی قسم کی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی. الٹ اس کے برعکس عمران خان تم نے اسٹریٹجک منی لانڈرنگ کی ہے پاکستان میں, اور وہ منی لانڈرنگ آپ نے کی ہے امیروں کے حق میں اور غریبوں کے خلاف, اور کووڈ کے نام سے کیا جو ان کا آیا ہوا پیسہ تھا. تو یہ عوام نے تمہیں معاف نہیں کیا, اور این آر او بھی تمہیں نہیں ملنا. تو تم دیکھیں کیسا اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے. جیسے جیسے تم برے فعل اور برے بول بولتے رہے ہو, اپنے آپ کو تم کیا کیا بولتے رہے ہو, ساری قوم نے سنے اور دنگ اور حیران رہ گئے ہیں کہ پیغمبروں کے پیغام لے کے جائیں, اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا تھا. مطلب تم اپنی آپ کی تسبیح کس طرح کرتے ہو, اور جو تم نے ایک پاکستان کی عوام کے ذہنوں میں ایک نفرت پھیلانے کی کوشش کی, اور ایک اپنے آپ کو ایک بڑا دکھانے کی کوشش کی, جس میں ہمارا پاک اور ایسی جو ہماری عقیدت ہے ریاست مدینہ اور مدینہ کے ساتھ, اس کو بھی تم نے اپنے جھوٹ اور یو ٹرنوں سے پامال کر دیا اور تباہ کر دیا. اس چیز کی عوام نے تجھے آج سزا دی ہے, اور آئندہ بھی. اور ثبوت اس بات کا یہ ہے کہ تم فیل ہو گئے, تمہاری کال جو ہے وہ نہیں مانے گی, ریجیکٹ ہو گئی ہے, وہ اس لیے ہے کیونکہ تم نے خود آج ہی, اس سے پہلے تمہیں سمجھ آ گئی تھی کہ تم فیل ہو گئے اور ریجیکٹ ہو گئے ہو, تو تم نے اگلی 16 کی تاریخ دے دی ہے, یہ جانتے پوچھتے ہوئے کہ یہ والی فیل ہو گئی ہے, اب آگے میں کیا بیچوں. تو تمہارے دن جیسے 35 پنکچر میں گنے گئے تھے اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, اسی طرح تمہارے ان جھوٹوں کے پاؤں نہیں ہیں, اور پاکستان کی عوام نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا. اب میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر طارق صاحب سے کہ وہ آپ سے چند کلام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت تفصیل سے جی دانیال عزیز صاحب نے ویسے تو صورتحال کی آپ سے تفصیلی بات کی ہے. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ عمران خان صاحب نے آج کے دن لانگ مارچ کے حوالے سے, یا اسے دھرنا کہیں, 2 لاکھ 10 لاکھ اس سے زیادہ کے انہوں نے فگر جو ہیں وہ کلیم کیے کہ اتنی زیادہ عوام میرے ساتھ نکلے گی اسلام آباد میں, اور ہم تب تک یہاں بیٹھیں گے جب تک کہ اسمبلی تحلیل نہیں ہو جاتی اور اگلے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہو جاتا. آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی عوام نے ان کی اس کال کو یکسر مسترد کی ہے. 2 لاکھ یا 10 لاکھ تو کیا 2000 بندہ بھی ان سے ابھی تک اکٹھا نہیں ہو سکا, اور گھر بیٹھے ہوئے کبھی فیس بک پہ, کبھی دیگر جو رابطے ہیں, عوامی رابطے کی جو سائٹس ہیں, اس پہ چیخو پکار مچائی ہوئی ہے, ہمیں پولیس پکڑ رہی ہے, ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے, ہمیں فلاں کیا جا رہا ہے. آپ تو انقلاب لینے آئے تھے, یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی جو آپ کو یہ کہیں کہ رکاوٹیں ہیں, اور وہ بھی رکاوٹیں اس لیے نہیں ہیں کہ وہ آپ کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے ہیں, وہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہیں. کسی نے آپ کو نہیں روکا, آپ آئیں, شوق سے آئیں. ہم تو پروگرام میں کہتے رہے ہیں کہ اسلام آباد جو ہے پورے پاکستان کا ہے, پورے پاکستان کا دارالخلافہ ہے. آپ یہاں پہ آئیں, آپ کی آؤ بھگت ہوگی, آپ کی عزت افزائی ہوگی, آپ کی میزبانی کریں گے, لیکن آپ کے ساتھ کوئی بندے تو ہوں. جیسے آپ لانگ مارچ گئے, جیسے آپ کال گئے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی عمران خان نے کیے ہیں ان تمام جلسوں میں ایک دفعہ بھی انہوں نے اپنی جو 3.5 یا 4 سالہ ان کا دور اقتدار رہا ہے اس کے اپنے کسی کارنامے کا ذکر نہیں کیا. کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے 3.5-4 سال میں نے یہ اچھا کام کیا ہے, میں نے یہ منصوبہ شروع کیا تھا, اور آگے دوبارہ میں اگر اقتدار میں آیا تو میں اس کو جاری ساری رکھوں گا. قطعی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں کی. ایک نیا شوشہ, ایک نیا فتنہ, پاکستان کی عوام کو نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا, اس میں یوتھ کو تقسیم کرنا, اور گلی محلے کی سطح تک شر اور فتنہ پھیلانا, یہ وہ جب سے اقتدار سے نکلے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اور کل کی اپوزیشن, متحدہ اپوزیشن, اور آج کی کولیشن گورنمنٹ, انہوں نے نہ تو کوئی غیر آئینی کام کیا ہے, نہ غیر جمہوری کام کیا ہے, نہ کوئی پارلیمنٹ پہ شب خون مارا ہے. تمام جو یہ تبدیلی ہوئی ہے عین پاکستان کے آئین میں لکھے ہوئے طریقے کے تحت ہوئی ہے. تو آپ جو گلی گلی محلے محلے جا کے فتنہ پھیلا رہے ہیں, شر پھیلا رہے ہیں, اس سے عوام بچنا چاہتے ہیں, اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے شر سے عوام کو محفوظ رکھے. اسلام آباد پرامن لوگوں کا شہر ہے. آج سچ آپ لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ بتائیں کہ آج کیا پورے اسلام آباد میں آمد و رفت کھلی نہیں ہے؟ میں خود ہر جگہ پھرتا رہا ہوں, میں نے خود ہر جگہ کے اوپر دیکھا ہے, آزادی سے لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, لیکن اس کے فتنے اور شر کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. آج اسلام آباد کی ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد, اشخاص نے بائیکاٹ کیا ہے اس دھرنے کا. نہ کوئی تاجر آپ کو نظر آ رہے ہیں, نہ کوئی اسٹوڈنٹس نظر آ رہے ہیں,
نہ عام عوام میں سے کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو اس کے اس فتنے اور اس کے شر کے ساتھ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ بار بار امریکی سازش کی بات کر رہا ہے, پاکستان کو تو بین الاقوامی طور پہ اور خارجی طور پہ انہوں نے جو نقصان پہنچایا اس کو چھوڑیں. 3 سال میں خارجہ پالیسی کا بیڑا غرق کیا. ابھی تک بلا وجہ دوسرے ممالک کو ملوث کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے جناب یہ سب سے بڑی اس شکست خوردہ شخص کی نشانی ہوتی ہے جب وہ کسی کو کافر کہتا ہے یا کسی دوسرے سیاسی پارٹی کو غدار کہتا ہے. یہ اس کا مطلب وہ شخص سیاسی جنگ ہار چکا ہے. اس کے بعد یہ الفاظ جو ہیں یہ سیاست میں لے کے آئے جاتے ہیں اور آج انہیں اپنی مقبولیت کا بھی پتہ ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ لوگوں نے بالکل بائیکاٹ کر دی ہے ان کے اس فتنے اور اس کے شر کا, اور لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو سازش کی یہ بات کر رہا ہے اصل سازش عمران خان کی شکل میں پاکستان کے خلاف کی جا رہی ہے. پاکستان میں جمہوری نظام کے خلاف سازش عمران خان کی شکل میں کی جا رہی ہے. پاکستان کے تہذیب, تمدن, ہمارے کلچر کو تباہ کرنے کی سازش عمران خان کے ذریعے پاکستان میں کی جا رہی ہے. اس سے بڑی سازش پاکستان کے خلاف جو عمران خان اپنی حرکتیں کر رہے ہیں نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی. تو ہم اس سازش سے پاکستان کو بچانے کے لیے, پاکستان کی عوام کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور ضرور کریں گے. اور جو یہ کہتے ہیں جناب ایک نام نہاد نعرہ غلامی, آزادی, کس چیز کی آزادی؟ کو پاکستان پہ خدا نہ خواستہ خاکم بدہن کسی نے کو حملہ کر دی ہے. پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور ایٹمی ملک کبھی غلام نہیں ہوتے. یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب ڈرامہ اور بکواس ہے جو پاکستان کی عوام کے سامنے رچایا جا رہا ہے اپنے سیاسی فائدے کے لیے. پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک آزاد ریاست ہیں, آزاد اور خوددار قوم ہے, ایٹمی ملک ہے, اور اللہ کے فضل سے نہ ہمیں کوئی غلام بنا سکتا ہے, نہ کوئی ایسی کوشش یا سازش پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے یا ہوئی ہے. تو ہم صرف یہ کہیں گے کہ آج ان کا یہ دھرنا, ان کا یہ مارچ مکمل طور پہ ناکام ہوا ہے اور آج انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ ان کی 3 سال کی نالائق, نااہل اور کرپٹ حکومت کی آج مقبولیت عوام نے اس دھرنے کو مسرد کر کے ان کے سامنے رکھی ہے. بہت شکریہ. ابھی سے تھوڑی دیر کے بعد عظیم حریت لیڈر یاسین ملک کو بھارت کی عدالت کی طرف سے سزا سنائی جا رہی ہے, وہ دیکھا جائے, اور دوسری یہ آزادی مارچ, اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ جی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ ڈرون دیتا ہے جی, اس میں ہم یہ کافی تشویش ہوئی ہے کہ یہ جو آخری ڈیٹ انہوں نے دیا ہے اتنی جلدی میں 2 دنوں میں, جبکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ممکنات میں سے ہی نہیں ہے. تو اس میں ہم بھی تشویش کر رہے تھے کہ یہ تاریخ کیوں چنی ہے انہوں نے. اور اس میں ایک طرف تو آپ نے جو اشارہ کیا یقیناً یہ بھی ہوگا, کیونکہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر مودی الیکشن جیت جائے گا تو کشمیر کے لیے اچھا ہوگا. وہ جو اچھا ہو رہا ہے اور جو اچھا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو پاکستان کی 70-75 سالہ تاریخ میں جرت نہیں پڑی انڈیا کی کہ اس کا قانونی ضابطہ ہی بدل دے کشمیر کا, وہ بھی ہم نے دیکھا ان کے سامنے بدلتے ہوئے. اور کچھ نہیں انہوں نے کیا, صرف 1 دن کی خاموشی اور ایک سڑک کا نام بدل دیا اور UN میں جا کے کہہ دیا کہ ہم نے بڑی تقریر کی ہے. تقریروں سے تو نہیں وہ رکتے ہیں, وہ تو آپ کے سارے پوسچر سے رکتے ہیں. اور یہ تو واضح ہے کہ تمام فورن پالیسی تباہ کی ہے, خصوصاً کشمیر کے حوالے سے تباہ کی ہے. لیکن واضح طور پر جو یہ یہاں پر یہ فیصلہ ہوا ہے اس میں اور پہلو بھی ہے, اور یہ جو جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا ہے یہ شاید کچھ اثر انداز ہونے کے لیے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے بھی فیصلے آ رہے ہیں, کئی اور اداروں کے بھی فیصلے جو ہیں وہ انہی دنوں میں ہونے کو جا رہے ہیں. تو یہ جو جلد بازی کی ہے اور جس طرح سے یہ اس کو رچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان کے لیے مجبوری تھی کہ جو آخری ان کو شاید سانس تھے یا آخری سہارے تھے یا آخری ان کے وہم و گمان میں کچھ سوچ تھے, وہ بھی آہستہ آہستہ پست ہو رہے ہیں. تو اس لیے یہ جلد بازی انہوں نے کی ہے. جی جی تحریک آزادی کشمیر کو کچلنے کے لیے بھارتی عدالت کا ایک اور سیاہ فیصلہ. بھارتی عدالت نے دہشت گردی کے جھوٹے مقدمے میں لبریشن فرنٹ کے چیئرمین یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے. یاسین ملک کو دہشت گردی کے جھوٹے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے. بھارتی منصفوں نے انصاف کا ایک بار پھر قتل کیا ہے.
तहरीक आज़ादी कश्मीर के मुमताज़ रहनुमा यासीन मलिक को दहशत गर्दी के झूठे मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए भारतीय अदालत ने एक और स्या फैसला सुनाया है। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इंसाफ का एक बार फिर कत्ल किया है भारतीय अदालतों ने। भारतीय अदालत ने दहशत गर्दी के झूठे मुकदमे में लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक को सजा सुनाई है। तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए एक और स्या फैसला। भारतीय अदालतों का तमाम बुनियादी हुकूक को बालाए ताक रखते हुए भारतीय अदालत ने यह फैसला सुनाया है। मोहम्मद यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी है। भारतीय अदालत का यह फैसला सामने आ रहा है। आज की तारीख मुकर्रर की थी। इससे कबल भारतीय अदालत ने फर्द जुर्म आयद की थी मोहम्मद यासीन मलिक के खिलाफ और दहशत गर्दी के एक झूठे मुकदमे में उन्हें सजाए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तहरीक आज़ादी के लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक NIA की जानिब से एक झूठा मुकदमा उनके ऊपर कायम किया गया। दहशत गर्दी के झूठे मुकदमे में भारतीय अदालत ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी है। तहरीक आज़ादी कश्मीर को कुचलने के लिए भारतीय अदालत का एक और स्या फैसला। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा BTV न्यूज़ नईम अहमद हमारे साथ मौजूद है। नईम, बताइएगा, भारतीय अदालत ने यह फैसला सुनाया है, यकीनी तौर पर एक और स्या फैसला है भारतीय अदालत का। जी, फिस्ताई मोदी हुकूमत ने तहरीक आज़ादी कश्मीर की पूरी क़यादत के अलावा हजारों नौजवानों को गिरफ्तार करके जेलों और हुकूमत खानों में बंद कर दिया। सत्यावल की पूरी क़यादत बदनामी जमानत तिहाड़ जेल में कैद कर दी गई। उनमें एक सरखेल मोहम्मद यासीन मलिक भी है, जिन पर बदनामी जमानत भारतीय एजेंसी NIA की जानिब से एक बेबुनियाद और फर्जी मुकदमा कायम किया गया, जिस पर आज उन्होंने उनको उम्र कैद की सजा सुनाएगी। आज मोहम्मद यासीन मलिक तना अदालत में पेश हुए और फिर सख्त सिक्योरिटी में उन्हें दोबारा तिहाड़ जेल ले जाया गया। जिस तिहाड़ जेल में यासीन मलिक और दूसरे आज़ादी पसंद पाबंद सलासल है, उसी तिहाड़ जेल में मोहम्मद मकबूल भट्ट 11 फरवरी 1984 और मोहम्मद अफजल गुरु 9 फरवरी 2013 में फांसी के फंदू को खुशी खुशी चूमकर भारतीयों को ये बता चुके हैं कि आज़ादी के मतवाले तख्तादार से नहीं डरते। उन दोनों की माइते तिहाड़ जेल के अंदर ही दफन है। अगर भारत इन सपूतों को नहीं डरा सकता तो मोहम्मद यासीन मलिक को कैसे डरा पाएगा, जो खुद को मोहम्मद मकबूल भट्ट का सियासी जानशीन कहलवाना अपने लिए फख्र महसूस करते हैं। अहली कश्मीर और पूरी दुनिया में मुकीम कश्मीरी आज और उनके हमदर्द भी यासीन मलिक के साथ खड़े हैं। मुजाहिरे और एहतजाज का सिलसिला जारी है। मोहम्मद यासीन मलिक को भारतीय कैंगरो अदालत की जानिब से सजा सुनाना इंसाफ का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। मोहम्मद यासीन मलिक का ट्रायल और मुझसे भारतीय अदालत की तरफ से सजा सुनाना सियासी इंतकाम की शक्ल है। मोहम्मद यासीन मलिक को शर्मनाक फैसले के जरिए सजा सुनाना और इस बात का सबूत है कि भारतीय अदालतें BJP की हिदायत पर काम कर रही है। मोहम्मद यासीन मलिक के खिलाफ मुझसे बदल भारतीय अदालत के फैसले का वाहिद मकसद आज़ादी पसंद कश्मीरी अवाम को गाजिबाना भारतीय कब्जे के खिलाफ आवाज उठाने से रोकना है। भारत जाबराना हरब और हथकड़ों से कश्मीर हुर्रियत क़यादत की आज़ादी की ख्वाहिश को खत्म नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक के गैर मुनसिफाना ट्रायल ने कश्मीर के खिलाफ भारतीय अदालती निज़ाम की जानिबदारी और तौसीक़ को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। यासीन मलिक की सजा इस बात का एक और सबूत है कि फिस्ताई मोदी को आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। नुमाइंदा BTV न्यूज़ मोहम्मद नईम हमें इस फैसले के हवाले से आगाह कर रहे थे। राना शहजाद सलाम नुमाइंदा BTV न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। राना शहजाद, बताइएगा, एक और स्या फैसला आया है भारतीय अदालत की जानिब से हुकूमत इमा पर यह फैसला सामने आया है। हम देखते रहे कि जो मुकालमा आज हुआ है, जिस तरह की सिक्योरिटी में पेश किया गया, इससे कबल भी उन्हें पाबंद सलासिल किया गया मोहम्मद यासीन मलिक, और आज एक झूठे मुकदमे में फैसला सुना दिया गया है। जी रिजवान, बिल्कुल, आज भारतीय अदालती निज़ाम पर यासीन मलिक ने जो आज अदालत में सजा सुनाने से पहले जैसे मुकालमा सलाम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे और आज एक और से फैसला भारतीय अदालत का, और इस पर आपको बताते चलें कि यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। झूठे दहशत गर्दी का यह मुकदमा कायम किया गया था। लिबरेशन फ्रंट चेयरमैन यासीन मलिक को आज सजा सुनाई गई है। मुशीर उमर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर जमान कायरा ने हमें ज्वाइन किया है। कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक स्या फैसला आया है सैयद अली गिलानी की मैयत से खौफजदा भारतीय हुकूमत का है कि मजीद एक ऐसा फैसला सामने आया जहां पर इंसाफ का, न सिर्फ इंसाफ का कत्ल किया गया, बुनियादी इंसानी हुकूक का कत्ल किया गया है। आज यासीन मलिक साहब को जो सजा सुनाई गई है, ये हमारे लिए कोई हैरानगी का बायस नहीं है।